حضرت ابن عمر کے پاس وہ بندہ آیا، اس نے پہلا سوال کیا اور اس نے کہا اے ابن عمر مجھے بتائیے هل تعلم ان عثمان فر یوم احد؟ قال نعم. کیا حضرت عثمان غنی احد والے دن میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں. کیا فرمایا؟ ہاں بھاگ گئے تھے. دوسرا سوال اس نے کیا کیا حضرت عثمان غنی بدر میں حاضر نہیں ہوئے؟ آپ نے فرمایا ہاں بدر میں بھی حاضر نہیں ہوئے. تیسرا سوال اس نے کیا، اس کے طبیعت کے مطابق اسے جواب مل رہے تھے اور حضرت عثمان غنی پہ اعتراض ہی چاہتا تھا، جواب بھی اسی طرح اسے مل رہے تھے. تیسرا سوال اس نے کیا کیا حضرت عثمان غنی بیت رضوان پہ بھی موجود نہ تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں موجود نہ تھے. جب تینوں جواب اس کی طبیعت کے مطابق اسے ملے تو اس نے زور سے نعرہ تکبیر لگا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. خوش ہو گیا، میں جیسے چاہتا تھا مجھے میری طبیعت کے مطابق جواب مل گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر آپ نے فرمایا بیٹھ بیٹھ بیٹھ، ہاں میں تجھے ان کے جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ. میں تجھے ان کے جواب دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اما فراره يوم احد فاشهد ان الله عفا عنه وغفر له. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واما تغيبه عن بدر فانه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. سبحان اللہ. دوسرے راز کا جواب دیا اور فرمایا تیسرے راز کا جواب سن. وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْتِ الرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ عَزَّى بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولنا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنو بخاری دا ترجمہ ہے، آپ نے کی جواب دیتے ہیں. فرمایا تیرا پہلا اعتراض کہ حضرت عثمان غنی احد والے دن بھاگ گئے، بالکل یہ بات ہے، لیکن اس کا جواب سن. آپ نے فرمایا اما فرارہ یوم احد، فرمایا کہ یوم احد والے دن حضرت عثمان غنی میدان جہاد سے نکل گئے، بھاگ گئے. میں کہتا ہوں اللہ نے ان کی بخشش فرما دی. کہا کہ آپ کی بات کا کیا؟ کہا میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. میں نہیں کہتا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے احد والے دن جو میدان احد چھوڑ کے بھاگے رب فرماتا ہے میں نے ان کو معاف کر دیا ہے. سبحان اللہ. تو جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے تجھے کیا بات ہے، تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ تم پہ اعتراض کرے؟ فرمایا کہ جب اللہ نے انہیں معافی دے دی ہے تو تو کوئی رب سے بڑا تو نہیں ہے کہ عثمان پہ اعتراض کرے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. فرمایا دوسری بات کا جواب سنو کہ عثمان غنی بدر میں حاضر نہیں ہوئے، بات اسی طرح ہے. پر سن حضور نے فرمایا تھا ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ. فرمایا کہ اے عثمان میری بیٹی اور رقیہ بیمار ہے تو ان کی تیمارداری کے لیے یہاں رک جا، جتنا بدر میں حاضر ہونے والوں کو اجر ملے گا تجھے بھی اتنا اجر ملے گا. سبحان اللہ. فرمایا بدر میں حاضر ہونے والوں کو جتنا مال غنیمت میں حصہ ملے گا اے عثمان نہ حاضر ہو کے بھی تجھے بھی اتنا حصہ ملے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضور نے پھر جب بدر والوں کے نام آتے ہیں تو
تو حضرت عثمان غنی کا نام بھی ان میں چوتھے نمبر پہ آتا ہے. سبحان اللہ سبحان پہلے اللہ. حضور کا نام، دوسرے پہ صدیق اکبر، تیسرے پہ فاروق اعظم اور چوتھے پہ حضرت عثمان غنی کا نام آتا ہے. سبحان اللہ. اور حضور نے پھر مال غنیمت میں سے حصہ بھی عطا فرمایا. حاضر نہیں ہوئے لیکن اللہ نے جو اختیار دیا ہے، محبوب علیہ السلام نے اس اختیار سے حضرت عثمان غنی کی حاضری بدر والوں میں لگا دی ہے. سبحان اللہ. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا تو فرمایا جب کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا تجھے کیا اعتراض ہے؟ سبحان اللہ. اور فرمایا تیسری بات، تیسرا تیرا اعتراض، اس کا جواب سن کہ حضرت عثمان غنی بیعت رضوان میں حاضر نہ ہوئے. فرمایا ہاں، اس وقت مکے والوں کے نزدیک حضرت عثمان غنی سے بڑھ کے کوئی معزز بندہ نہیں تھا. اگر وہ ہوتا تو حضور اسی کو بھیجتے، لیکن مکے والوں کی نگاہوں میں سب سے بڑھ کر معزز اور مکرم اور محترم شخص حضرت عثمان غنی ہی تھے. حضور نے اس لیے حضرت عثمان غنی کو مکے روانہ فرمایا. اور جب بیعت رضوان ہو چکی، صحیح بخاری کی حدیث پاک، جب بیعت رضوان ہو چکی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنا سیدھا ہاتھ بلند کیا، سبحان اللہ. اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. یہ کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان کا ہاتھ ہے. ید اللہ. اللہ فرماتا ہے یہ تو محبوب آپ کا نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. حضور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور پھر آپ نے دوسرا ہاتھ بلند کیا، سبحان اللہ. فرمایا یہ مجھ محمد کا ہاتھ ہے، سبحان اللہ. یہ میرا ہاتھ ہے. اور پھر کیا؟ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ فَقَالَ هَذِهِ عُثْمَانُ. سبحان اللہ. یہ عثمان کا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ. اور فرمایا میں عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ پہ بیعت لیتا ہوں عثمان غنی کی. سبحان اللہ. حاضر نہ تھے لیکن حضور نے جیسے دوسرے صحابہ کی بیعت کی ہے، عثمان غنی کی بھی اپنے ہاتھ پہ بیعت کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بندے دی عقل ٹکانے آ گئی اور وہ اٹھ کے جانے لگا تو آپ نے فرمایا اذهب بِهَا مَعَكَ. فرمایا جو جواب دیے ہیں ساری زندگی یاد رکھنا ہی نہیں، اللہ اکبر. بھول نہ جائیں، تینوں پتہ لگے تیرا واہ کدھر کیا. اللہ اکبر. یہ حضرت عثمان غنی پہ 3 اعتراض ہوئے اور جواب حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیے. بخاری کے حدیث پاک سے یہ بات بھی پتہ چلی، صحابہ پہ جب کوئی اعتراض کرے، الزام لگائے، جواب دینا سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت